السلام علیکم۔ قرآن مجید کے بنیادی جو مباحث ہیں اور اس کی جو بنیادی اسباق ہیں، اس میں سے ایک بنیادی چیز قیامت کے دن کا اثبات اور اس کی تفصیل کو بیان کرنا ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید قیامت کے دن کے حوالے سے بتاتا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو آسمان و زمین میں ایک زبردست تباہی کا عمل ہے جو شروع ہوگا، اور اس کی بڑی تفصیل قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ خاص کر قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں، آخری باب ہے، اس میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس روز کیا عظیم تباہی ہے جو رونما ہوگی۔ اس کی ایک مثال سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ سورت کے اختتام کے اوپر یہ بات فرماتے ہیں۔ آیت نمبر غالباً 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو آسمان و زمین میں ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے کہ جو اللہ چاہے، جنہیں اللہ چاہے، اور سب بڑی عاجزی سے اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو اب میں توجہ طلب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم اس روز پہاڑوں کو دیکھو گے تو یہ خیال کرو گے کہ وہ تو اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لیکن در حقیقت وہ فضا میں اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح گویا کہ بادل ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ ہوا میں، فضا میں بادلوں کی طرح تیر رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات اگر سمجھنی ہے تو بادلوں کی مثال سے ہی سمجھیے۔ دیکھیے، بادلوں کا کوئی چھوٹا ٹکڑا جب ہم آسمان پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہ آسمان پر تیر رہا ہے، لیکن جب بادلوں کا، خاص طور پر بارش کے بادل آتے ہیں، اور بارش کے بادلوں کے متعلق معلوم ہے کہ وہ عام طور پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات میلوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جس وقت آ رہے ہوتے ہیں تو کھلے آسمان کے ساتھ وہ تیرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ چھا جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، در حقیقت وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ ہوا آہستہ آہستہ انہیں ہٹا رہی ہوتی ہے، اور اسی لیے تھوڑی دیر میں بارش ختم ہو جاتی ہے کہ وہ برستے ہوئے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اصل میں بڑے کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس روز جو پہاڑ فضا میں بلند ہوں گے وہ کوئی چھوٹے چھوٹے پہاڑ نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کا حادثہ اتنا ہولناک اور اتنا تباہ کن اور اتنا شدید ہوگا کہ ہمالیہ جیسے عظیم پہاڑی سلسلے بھی پورے کے پورے اپنی جگہ سے اکھڑیں گے، فضا میں بلند ہوں گے، اور جب وہ فضا میں بلند ہو کے تیر رہے ہوں گے تو نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کا تاثر یہ ہوگا کہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ لوگ یہ سمجھیں گے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، وہ تو ایک جگہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ اپنی پھیلاؤ کی وجہ سے، اپنی وسعت کی وجہ سے، یعنی میلوں تک اگر پہاڑ پھیلا ہوا ہے، جس طرح بادل پھیلا ہوا ہو تو بظاہر وہ ہل نہیں رہا ہوتا، لیکن وہ تیرتا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جو پہاڑ ہوں گے وہ میلوں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، در حقیقت وہ تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت وہ پہاڑ، اور جس جگہ پہ جا کے وہ پہاڑ گریں گے، اس جگہ کا کیا حشر ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے اس کے لیے ایک دوسری تعبیر اختیار کی ہے کہ زمین جب کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، یعنی ایک طرف تو پہاڑ اپنی جگہ سے ختم ہوں گے، وہ جگہ ہموار ہوگی، لیکن جس جگہ جا کے وہ گریں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس جگہ کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ وہ ہولناک دن ہے جس سے انذار کرنے کے لیے، جس سے خبردار کرنے کے لیے سارے نبی آتے ہیں۔ اس وقت تو دیکھیے نا، ہم اپنی دنیا کے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، معاش کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، لیکن قرآن مجید جو توجہ دلاتا ہے وہ کہتا ہے یہ اصل مسئلہ یہ ہے، جب پہاڑ جو ہے فضا میں اس طرح اڑ جائیں گے اور جب وہ آ کے زمین پہ گریں گے تو تم اندازہ کرو نیچے رہنے والوں کا کیا ہوگا۔ تو وہ جو ہول ہے، وہ جو گھبراہٹ ہے، وہ جو وحشت ہے، وہ جو پریشانی ہے، وہ ایسی ہوگی کہ اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو قیامت میں
اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں اس ہال سے صرف میں اپنے صالح بندوں کو محفوظ رکھوں گا. اسی سورہ نمل میں 2 آیت کے بعد، 1 آیت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اس خوف، اس ہال سے اللہ کے نیک بندے صرف محفوظ ہوں گے. تو یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر ہم نے نیکی اور وفا کی راہ اختیار کر لی تو قیامت کے دن کی اس ہال اور وحشت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، اور یہ صرف ایمان و اخلاق کی دعوت کو اختیار کرنے کا صلہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.